بیروت کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ 5000 سال سے مسلسل آباد یہ شہر آپ کو ٹائم مشین میں بٹھا کر ملینیمز کی سیر کروا دے گا۔ 1975 کی شروع ہوئی خانہ جنگی نے اس کو 15 سال میں تقریباً مکمل تباہ کر دیا، مگر لبنانیوں کی زندہ دلی اور ہمت کو داد دیں کہ انہوں نے اس شہر کو دوبارہ اسی طرح کھڑا کر دیا۔ خانہ جنگی سے پہلے مشہور تھا کہ بیروت پیرس سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کو پرل آف مڈل ایسٹ کا نام بھی دیا جاتا تھا۔ اس شہر میں 70% مسلمان ہیں اور باقی عیسائی، مگر جس طرح یہ مسلم اور عیسائی بھائی چارے اور ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں، اس میں بیروت اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں آپ کو جا بجا چرچ اور مسجدیں نظر آئیں گی، کلیسا کا گھنٹا بجتا ہوا اور لاؤڈ سپیکر سے ہوتی ہوئی اذان آپ کو سنائی دے گی۔ پچھلے 5000 سال میں اس شہر نے اتنے حملے دیکھے کہ غالباً یہاں کے باسیوں کو گر کر سنبھلنا آ گیا ہے۔ یہ ایک صاف ستھرا اور ماڈرن شہر ہے جس میں تاریخ کے کئی ادوار آپ کو جا بجا بکھرے نظر آئیں گے۔ ڈاؤن ٹاؤن میں العمری مسجد، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس وقت سے قائم ہے، نئے دور کی الامین مسجد، رومن آثار قدیمہ اور فرانسیسیوں کی بنائی ہوئی بلڈنگیں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ بیروت کا نام عربی کے لفظ بئر سے نکلا ہے، جس کا مطلب کنواں ہے۔ پہاڑوں سے گھرے ہوئے اس شہر میں جا بجا میٹھے پانی کے کنویں موجود تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا نام بیروت پڑ گیا۔ لبنانی کھانے دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے کھانے ہیں۔ بحیرہ روم کے ارد گرد واقع باقی بڑے شہروں کی طرح یہاں بھی کھانوں میں زیتون کا تیل خوب استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کا حمص بھی بڑا مشہور ہے۔ برائے مہربانی اس حمص کو فلسطین والی حماس کے ساتھ کنفیوز نہ کیجیے گا۔ جب آپ اس شہر میں آئیں تو زیتونہ بے، مارٹر سکوائر، ہمرا اسٹریٹ، کارنش ایریا، العمری مسجد اور مائی لیڈی آف لیبنان چرچ کو مس نہ کیجیے گا۔ کچھ قوموں کے برعکس لبنانیوں کا اپنے بارے میں بہت ہائی اوپینین ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ ہے بھی قابل تعریف۔ پڑھے لکھے، خوش مزاج، ملنسار اور زندہ دل۔ سڑک کے استعمال سے لے کر عام روزمرہ زندگی میں بھی یہ ایک دوسرے کا بہت خیال کرتے ہیں۔ ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ موقع ملے تو آپ بھی دیکھیں اور سیکھیں۔